بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں اور ساتھیوں، میں ہوں شہزاد چودھری۔ گزشتہ سے پیوستہ جو پروگرام ہے ہمارا ریڈ ہائفر اور قیامت کب آئے گی، دجال کا ظہور کب ہونا ہے، یہودی اس کے لیے جو گائے کی قربانی دے رہے ہیں، اس کی حقیقت حال ہم نے گزشتہ پروگرام میں بیان کی تھی۔ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام میں جو اس کی صحیح حقیقت ہے کہ دین اسلام کے تناظر میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا پروفیسیز دی ہیں کہ قیامت کب آئے گی، اور خاص کر مسیحی چرچ جو ہے وہ یہودیوں کی اس بات کے کیوں خلاف ہے کہ جناب اگر وہ قربانی دے دیں گے تو دجال کا جو ہمارے نزدیک دجال ہے جسے وہ یہودی مسیحا کہتے ہیں وہ آ جائے گا۔ تو آج ہم اس پروگرام کے دوسرے حصے میں سید ذوالفقار علی شاہ صاحب سے بات کریں گے۔ تو السلام علیکم شاہ جی۔ وعلیکم السلام شاہ جی، کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر، آپ سنائیں؟ الحمدللہ۔ شاہ جی، ہم نے گزشتہ پروگرام میں بات کی تھی اس حوالے سے، ساری آپ نے تفصیل بیان کی، تو اب آج ہم اپنے قارئین کو بتائیں کہ دیکھیں ابھی ایک پریڈکشنز آ رہی ہیں، ابھی آپ نے سوشل میڈیا پھر دیکھا ہوگا، باقی اخبارات میں بھی، ٹی وی میں بھی چلا، وہ ایک خاتون ہے بیسیکلی وہ، لیکن بابا وانگا کے نام سے مشہور ہیں جی، ان کی بڑی پریڈکشنز ہوتی ہیں مستقبل کے حوالے سے نا کہ جی یہ ہو جائے گا۔ تو 50,000 پہ نہیں کہا ہوا؟ ہاں، جنہوں نے 50,079 یعنی 79 پہ انہوں نے کہا جی دنیا ختم ہو جائے گی اور قیامت آ جائے گی۔ وہ تو 48,000 سال باقی ہے پھر۔ ہاں جی، اس میں جو ٹائم جو ہے نا، تو شاہ جی اب یہ جو ہے نا، اب ہمارے ہاں دیکھیں لوگوں نے وہ پھیلانے کے لیے چیزیں اپنی جو ہے نا وہ بھر دیتے ہیں، وہ سوشل میڈیا کو، ٹی وی کو، لوگوں کو وہ رنگ برنگی معلومات دے رہے ہیں۔ تو آج ہم یہ بیان کریں گے کہ ٹھیک ہے، یہ جتنی مرضی پریڈکشن ہوتی رہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کے بارے میں فرمایا جو ہے نا کہ قیامت کے آثار کیا ہوں گے، قرب قیامت کی کیا نشانیاں ہوں گی، کوئی بڑی بڑی چیزیں، تاکہ ہم لوگوں کو اویئر کر دیں کہ صرف حقیقت یہی ہے۔ جو شب میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ جس طرح آپ نے بابا وانگا کا کہا تو وہ 48,000 سال پہلے، ٹھیک ہے، تو اطمینان رکھیں، ٹھیک ہے، اسلام کی بات تو کرتے ہیں، لیکن جن کے پیچھے آج کل کے بس وہ لگے ہوئے ہیں نا سوشل میڈیا وغیرہ وغیرہ، تو پھر اس پہ حساب سے بھی دیکھیں تو بابا وانگا تو 48,000 سال پہلے کہہ رہے ہیں نا، 2021 جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو 50,000 سال کچھ خیر۔ اچھا چوہدری صاحب، یہ جو چیزیں نا اصل میں ہوا یہ ہے کہ اسلام کے اندر نا جو چیزیں آتی جاتی ہیں نا، یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، آج کل تو سوشل میڈیا ہے نا جی، تو ایک حدیث غزوۃ الہند کی بھی ہے، ہاں جی، ٹھیک ہے جی، وہ آپ یہ دیکھیں کہ غزوۃ الہند جو ہے نا وہ محمود غزنوی کے دور سے شروع ہوئی ہے، اور ہر جگہ وہ فٹ ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جب منگول آئے ہیں، چنگیز خان وغیرہ، تو اس وقت بھی قیامت قریب آ گئی تھی جی کہ جناب ہوگی تباہی مسلمانوں کی اب قیامت کے، تو یہ سارے جو ہے نا پیریڈ مختلف ادوار کے اندر یہ چلتے رہے ہیں، یہ اس طرح کی چیزیں۔ آج کل چونکہ سوشل میڈیا ہے تو ذرا اویئرنس زیادہ آ گئی ہے، منٹوں سیکنڈوں کے اندر مقصد پوری دنیا کے اندر ایک وائرل ہو جاتی پھیل جاتی ہے۔ تو ورنہ پرانے دور کے اندر تو آپ کو پتا ہے، میرے خیال میں اگر ایک گاؤں دیہاتوں میں بندہ رہ رہا تھا تو اسے تو سالوں بعد، مہینوں بعد پتا چلتا ہوگا کہ اس کا حکمران چینج ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو آج کل بہرحال یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے وائرل ہو رہی ہے۔ اب آپ نے کہا کہ جی قرب قیامت کی جو نشانیاں ہیں، چوہدری صاحب اگر آپ اجازت دیں تو ایسے ہی میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، مقصد اصل چیز سے ہٹ کے میں ایک چٹکلے کے طور کے اوپر اسے آپ لے لیں تو میں کچھ آپ کو اگر آپ اجازت دیں، چوہدری صاحب، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو بغیر کپڑوں کے ننگ ترنگ پیدا ہوتا ہے، ہاں جی بالکل، پھر اس کے بعد اس کے پوترا یہی ہوتا ہے نا، آج کل آپ وہ کہہ لیں پیمپر کہہ لیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کو کپڑے پہنا جاتے ہیں، پھر وہ جوان ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اگر یہ سائنس کے پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھیں نا تو وہ کیا کہتا ہے کہ انسانیت جب وجود میں آئی تھی تو ننگ دڑنگ تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور اسے اس وقت کھانے کا بھی نہیں پتا تھا، بچے کی طرح کا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ وہ کیا کہتا ہے، آپ پورا دوار پڑھیں جو کہتی ہے نا تھیوری، کہ اس کے بعد جناب اس نے پیمپرز یعنی پتے باندھنے شروع کیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اچھا، اس وقت پڑھائی لکھائی نہیں تھی نا، پھر اس نے آہستہ آہستہ اچھا یہ بھی آپ دیکھیں، وہ کہتے ہیں آہستہ آہستہ بالکل بگننگ کے اندر انسان نے بے معنی آوازیں منہ سے نکالنا شروع کی، جس طرح بچہ نکالتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آہستہ آہستہ پھر انسان جو ہے وہ تہذیب آئی، اس کے بعد معاشروں نے جنم لیا، اور پھر یہ سارا کچھ ہوا۔ اچھا اوکے، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ بھی کہا جاتا ہے چوہدری صاحب کہ میں اسے بالکل اپنے لے کے آؤں گا آپ کے کوشچن کے اوپر، اچھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جناب آج کل کے دور کے اندر بے حیائی بہت ہے، ٹھیک ہے۔ تو چوہدری صاحب ایک چیز بتائیں مجھے کہ شروع دن سے اندر جب انسان جوانی میں آتا ہے نا تو کہتے ہیں جوانی دیوانی ہے، دیوانی ہے، ایسا ہی ہے سر جی؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا، پھر ایک اور چیز آپ غور کریں، پتہ نہیں میں کہاں صحیح ہوں، لیکن یہ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جب جوانی انسان کی آتی ہے نا تو جس طرح کہتے ہیں جوانی دیوانی، تو اسی طرح کی آج کل انسانیت بھی دیوانی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ پتہ نہیں کیا کیا کچھ بک رہا ہے، کیا کیا کچھ بک رہا ہے، ولگر، اور یہ وہ جو جوانی میں حرکتیں انسان کرتا ہے نا وہی سب کچھ آج کل بھی بے خود ہوا ہوا انسان، بے خود ہوا پڑا، ٹھیک ہے۔ اچھا، لیکن ایک چیز اور ہوتی ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ
آپ کا کسی دوسرے شہر سے یا دوسرے گھر سے یا دوسری برادری سے رشتہ آتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ایک جسے کہتے ہیں نا سلسلہ چلتا ہے، تو وہ سلسلہ بھی جو ہے وہ جب انسان نے نیل آرم اسٹرانگ نے چاند پہ قدم رکھا تو وہ سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ کہنے کا یہ میرا مقصد ہے، میں اور بھی بڑی ڈیٹیل کر سکتا ہوں، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی جس طرح بابا وانگا کی آپ نے کی نا، تو اس سے میرے ذہن میں یہ ساری ایک ڈیٹیل کبھی میں سوچتا ہوں کیا ہی کہ ابھی تو انسانیت کی جوانی ہے، ٹھیک ہے، ابھی تو جوانی آئی ہے، بڑھاپا نہیں آیا، ٹھیک ہے، بڑھاپا آئے گا، پھر وہ لاغر ہوگا، پھر جا کے اس کی موت ہوگی نا، تو پھر وہ اس موت کو آپ قیامت کہہ لیں، ٹھیک ہے۔ تو ابھی میرے خیال سے بھی مقصد واللہ عالم یہ اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے کہ ابھی دیر ہے، اور اس وجہ سے بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا علم ہے نا قرب قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے، تو سر اس کا بڑا پکا عقیدہ ہوگا جی، وہ کبھی اچھا یقین کریں آپ کہ بعض دفعہ آتا ہے نا کہ جی وہ فلاں جو ہے نا سیارہ آ رہا ہے زمین کی طرف، وہ ٹکرائے گا اور ہاں جی تباہ ہو جائے گا۔ تو بعض دفعہ میرے بچے پوچھتے ہیں کہ ابو جی یہ کیا ہے، تو میں ان سے ایک ہی سوال کرتا ہوں، امام مہدی کا ظہور۔ میں نے کہا کب آتا ہے یہ؟ آج ہی مہینے 2 مہینے بعد۔ میں نے کہا امام مہدی کا ظہور ہو گیا؟ کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا جناب عیسیٰ کا نزول ہو گیا؟ نہیں۔ میں نے کہا دجال کا، یاجوج ماجوج کا؟ نہیں۔ تو میں نے کہا ابھی تو انہوں نے آ کے اتنے سال حکومت کرنی ہے، ابھی 25 دن ہی ٹکرا رہے ہیں۔ تو یہ میں قطن میں نے کبھی اسے ذہن پہ سوال ہی نہیں کیا، جس طرح ہوتا ہے نا پریشانی کہ وہ دنیا تباہ ہو گئی، قیامت آ گئی، نہیں۔ جو بے حیائی ہے، پھر بہت ساری نشانیاں کہ جناب والا انسانی ترقی کے حوالے سے کہ اونٹنی بیکار ہو جائے گی، جس طرح اونٹنی چلتی ہے ٹرین، مثلا اس طرح کی بہت ساری نشانیاں جو ہے نا بالکل ہو چکی ہیں پوری، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں۔ جو قیامت کی جو نشانیاں نا کہ مثلا قرب قیامت کی جو سورہ چھوٹی نشانی وہ آ گئی ہیں، بڑی نشانیوں میں سے بھی نہیں آئی، کیونکہ جو صاحب جس طرح 42 کے اندر آپ نے جو کہا نا، ہاں کہ جیسے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ غلامی بطور ختم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو بدوؤں کا بھی آپ نے کہا یہ ہیں، لیکن جو ان سے بھی بڑی نشانی ہے نا سر کہ دعوت الارض ہے، جس طرح میں نے کہا بار بار کہوں گا کہ جناب عیسیٰ ہیں، جناب مہدی ہیں، یاجوج ماجوج ہے، وہ نہیں آیا۔ اب اس کے اندر کچھ لوگوں نے ایک اور چیز کی طرف میں آپ کو توجہ دوں کہ کچھ لوگوں نے نا دجال کو، کیونکہ انہوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ مسائل کو نا الجھانے کا، ہاں جی، دجال کو کہا کہ جی یہ باعثیت نظام کے لے لیتے ہیں، کوئی شک نہیں سر جی، باعثیت نظام بھی آج کل دجالی نظام ہے، لیکن احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک شخصیت ہے، وہ ایک شخصیت ہے، ہاں جی، وہ ایک شخصیت ہے۔ اور پھر بعض احادیث میں یہ بھی آتا ہے وہ جھوٹا، یعنی کہ عیسیٰ ابن مریم ہونے کا دعویٰ کرے گا نا وہ کہ میں مسیحا ہوں، میں مسیحا، لیکن وہ مسیح دجال ہے، وہ دجل ہے، فریب ہے۔ اور ایسا میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ وہ اتنا طاقتور ہوگا، اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو طاقتیں دی ہوئی ہیں، یعنی ایک جو مومن بندہ ہوگا نا اس کے سامنے جائے گا تو وہ کہے گا میں رب ہوں، اچھا وہ اپنے ساتھ پانی اور آگ کا ذخیرہ بھی لے کے چلے گا، جنت اور دوزخ کہہ لیں ایک قسم کے، وہ کہے گا نہیں تو رب نہیں ہے میرے پاس، اچھا میرے نبی کی حدیث پہنچی ہوئی، یعنی ایمان دیکھ رہا ہے اس کا، اچھا وہ کیا کہے گا، اس کو مارے گا، اس کو مار کے پھر اس کو زندہ کرے گا، کہے گا اب بتا کوئی شک رہ گیا ہے، اس کہے گا نہیں میرے نبی کی حدیث پہنچی ہے، پکا ہو گیا، تو واقعی جھوٹا ہے، پہلے شک تھا اب پک ہو گیا، تو وہ اس کو مار کے اپنی طرف سے جو اس نے جنت بنائی گی اس میں پھینکے گا، لیکن وہ جنت میں جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں جو مومن ہے نا، جو مسلمان ہے سر، جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہنچی ہیں اور جسے علم قرآن ہے، جس کے پاس تھوڑا سا بھی، یعنی کہ وہ عالم دین ہے، جس کو میں کہتا ہوں نا موٹی موٹی نشانی ہے، یار کوئی بھی کہتا ہے اے آ گیا دجال جی، بس 18 دن جو ہو رہا ہے جناب آ جائے گا، سر نہ تو یہودیوں کی دعا کے اوپر، کیا یہودی اتنے ہی مثلا ان کی دعائیں قبول ہونے شروع ہو گئیں؟ وہ تو رائندہ درگاہ ہیں جی صاحب، وہ تو رائندہ درگاہ ہے نا، تو کیا اتنی ان کی دعائیں قبول ہونی شروع ہو جائیں گی کہ دجال کا ظہور ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے، لیکن اگر چلے مان لیے اگر ہونا ہے تو اس سے پہلے پھر امام مہدی تو ہونا، بس اس سے پہلے جناب عیسیٰ آئیں، یہ ساری چیزیں ہونی ہیں۔ اور پھر ایک چیز اور آپ کو بتاؤں کہ امام مہدی نے جب آنا ہے نا چوئی صاحب، تو ایک چیز اور یاد رکھیں کہ انہوں نے کسی فقہی یا مسل کی بنیاد پہ نہیں آنا، بالکل ٹھیک ہے۔ جس طرح پچھلے پروگرام میں نے کہا تھا کہ ہر درخت ہر جھاڑی پکارے گی کہ مسلم میرے پیچھے یہودی ہے، تو اس نے یہ نہیں کہنا کہ بریلوی میرے پیچھے یہودی ہے، شیعہ میرے پیچھے یہودی ہے، دیوبند میرے پیچھے، انہوں نے مسلم کہنا ہے۔ تو سر یہ جو مسالک ہے نا،
ان سے بھی ہماری جان چھوٹنی ہے اور مسلمان ہونا ہے ہم نے دوبارہ. اور یہ ایک اور چیز آپ کو بتا دوں کہ پہلے کیونکہ پچھلے دور کے اندر کتب بینی بہت مہنگا اور مشکل مشغلہ تھا تو ہر انسان کتابیں لیکن نہیں خرید سکتا تھا. آج کل چونکہ نیٹ کے اوپر ہر طرح کا PDF موجود ہے اور پھر ہر عالم دین کا ورژن موجود ہے. ہاں جی, اب تو اتنا آسان ہو گیا دین سیکھنا, چیزیں سیکھنا. اور یقین کریں میں آپ کو بتاؤں, آپ آج تو کسی جگہ نا سرچ کریں, بریلوی مسلک کے کچھ لوگوں کے عقائد ایسے ہوں گے جو دیوبند کے, انہوں نے پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم دیوبند کے ہیں. دیوبند کے کچھ ایسے ہوں گے, اہل تشیع کے کچھ ایسے عقائد ہوں گے جو اہل حدیث ہوں گے یا دیوبند کے, انہیں پتہ ہی نہیں ہے. کیوں؟ جو اٹریکشن ہو رہی ہے نا آپ کی میڈیا سے, وہ کہتا ہے یہ یوں, کہتا نہیں یار یہ صحیح ہے. تو یہ ساری چیزیں جا رہی ہیں اس طرف کے. جب امام مہدی نے, جب ہم سارے مسلمان ہو جائیں گے, امام مہدی آئیں گے, امام مہدی ہاں جو رہ جائیں گے نا وہ پھر دجال کے ساتھی ہوں گے, دجال کے ساتھی ہوں گے, وہ دجال کے ساتھی ہوں گے. اور ہماری طرف سے بھی نہیں, مجھے ایک چیز بتائیں چودھری صاحب کہ پھر وہ بات وہ دوسری طرف چلی جاتی ہے کہ ماشاءاللہ ہماری جتنی مجاہد تنظیمیں ہیں یہ بنی ہوئی سر, انہوں نے 80,000 پاکستانی مارا ہے نا, مارا ہے بالکل. غیر مسلم آج تک ایک خود کا شملہ بھی اسرائیل کے اندر ہوا ہے نہیں ہوا, ایک خود کا شملہ بھی آپ کا ہندوستان کے اندر ہوا ہے نہیں ہوا سر. تو سر ایک یہ بھی ہے کہ ہم جو ہے نا مسلکوں سے اور فقہوں سے ہٹ کے اسلام کی طرف جائیں, اسلام کی طرف آئیں. ورنہ تو یہ ہوگا نا کہ مسجد فقہ حنفی کا جو ہے امام مہدی کوئی اور ہوگا, دیوبند کا اور ہوگا, اہل حدیث نے کہنا نہیں جی ساڈا تے سعودی عرب, تو شیعوں نے کہنا ساڈا ایران وچ بیٹھا ہے. تو یہ مسئلہ ہم سارے ایک اسلام کے اوپر جو اللہ اور اللہ کے نبی کا اسلام ہے نا سر, اس کی طرف ہم نے آئیں گے. تو ابھی فی الحال اس طرف کوئی نہیں ہے کہ جناب یہودیوں کے کہنے پہ بے شک وہ دعائیں مانگتے رہیں, کچھ کرتے رہیں, جب وہ راندہ درگاہ ہیں تو ہم کیوں پریشان ہوں. اچھا شاہ جی, اب جو میں نے جو تھوڑا سا دیکھا ہے کہ جو کرسچین اس وقت چرچ ہے نا, خاص کر آپ نے سوری بالکل آپ نے وہ بڑا, وہ بھی ان کے خلاف ہے اس موضوع پہ. اس میں کیا ہے کہ ویسے آپ نے سوال کیا تھا میرے ذہن سے نکل گیا. تو ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ شاید سائیکی بھی ہوتی ہے کہ جب جناب عیسیٰ علیہ السلام نے آئیں گے نا تو کرسچن سب اسلام قبول کر لیں گے. تو شاید کسی جگہ کے اوپر ان کے ذہن کے اندر بیک گراؤنڈ کے, کیونکہ ظاہر ہے ساری چیزیں انہوں نے پڑھی ہوئی تو ہے نا, ان کے بیک گراؤنڈ میں شعور لاشعور تحت شعور کے اندر یہ چیز ہے کہ ہم نے اسلام قبول کرنا ہے جب جناب عیسیٰ آئیں گے. ٹھیک ہے, اور یہ بھی آپ چیز دیکھ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بھی آپ کو پتہ ہے روایات ملتی ہے کہ وہ آئے تو انہوں نے انگوٹھا رکھ دیا جہاں جناب میرے نبی کی جو ہے نا بعثت کا پیغام تھا, انہیں پتہ ہے. تو وہاں پہ انہوں نے ساروں نے مسلمان ہونا ہے. اور سیکنڈ ایک چیز بتاؤں کہ سیاسی سطح کے اوپر چاہے آپ کے پورا کیپچر کیا ہوا یہودیوں نے امریکہ کو, لیکن جو مذہبی طبقہ ہے نا سر جی وہ ٹھیک ہے, انہوں نے جو ہے جناب مریم کے اوپر جو انہوں نے تہمت لگائی تھی, جناب عیسیٰ کے ساتھ جو کیا تھا یہودیوں نے, وہ سارا کچھ معاف کر چکے ہیں, لیکن وہ بھولے نہیں ہیں جی. ٹھیک ہے, تو اگر ہر ایک مذہبی اقدام کی بھی ان کی وہ فیور کرتے چلے جائیں گے نا تو پھر ان کا شخص جو ہے وہ تو ختم ہو جائے گا. اور سیکنڈلی میں نے کہا نا کہ انہوں نے مسلمان ہونا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات وہ سبب پیدا کرے گی کہ جس سے مسلمان اور عیسائی جو ہے نا وہ جناب عیسیٰ کے دور میں جناب امام مہدی علیہ السلام کے جو ادوار ہیں ان کے دور کے اندر یہ اکٹھے ہو جائے. تو دوستوں اور ساتھیوں, آپ نے تفصیلی گفتگو سنی کہ اس سے دیکھیں قیامت کا علم کب ہوگا, کیا ہوگا, کب قیامت آئے گی, اس کا حتمی علم جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات کو ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی جو پروفیسیز تھی جو دلائل النبوہ میں بھی بیان ہوئی ہے, امام بہقی کی کتاب ہے, اگر آپ وہ پڑھیں تو وہ اس میں بھی کئی ایک چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں, حدیث کی باقی کتابوں میں بھی ہوئی ہیں, وہ جتنی ہے وہ ہم نے اپنے بیان کر دی. اس کے علاوہ جتنی بھی باتیں ہیں, خواہ وہ بابا وانگا کو پریڈکشن کرے یا سیمسن کارٹون میں وہ چیزیں دکھائی جائیں, ان کی حیثیت کوئی چیز ایسی نہیں رکھتی کہ جس کی مذہب کے نزدیک, اللہ کے نزدیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق کوئی چیز کہا ہو, کسی کو بتایا ہو. ایسا نہیں ہے, یہ علم صرف اللہ کے لیے خاص ہے. اللہ ہی جانتا ہے یہ کب وقوع پذیر ہونا ہے, کس طرح ہونا ہے, کب امام مہدی آئیں گے, کب عیسیٰ روح اللہ آئیں گے, یہ اللہ ہی جانتا ہے. اب ہمیں آپ کو اور ہمارے سب دوستوں کو اس پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جیسا کہ ذوالفقار علی شاہ نے کہا کہ ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ ہم جو ہمارے ہاں رائج فرقہ بندی ہے, ہم اس سے نکل کر مسلمان بننے کی طرف اپنا سفر شروع کریں, کیونکہ اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھا تھا, ہمیں ایک امت بنایا تھا. افسوس کہ ہم فرقوں میں بٹ گئے. دوستوں اور ساتھیوں, یہی وہ پیغام ہے جو ہمیں آپ تک پہنچانا تھا کہ جو مرضی ہوتا رہے,
وہ ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا یا اس کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا ان کو علم دیا گیا تھا انہوں نے بیان کر دیا۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے گا۔ اگر آپ کو اس پر کوئی قسم کی انکوائری ہو آپ ہمیں کامنٹس میں بتا سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اگلے ویلاگ تک کے لیے شہزاد چودھری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔